नाराए हैदरी हैदरी बाबा से बुलंद सलावत। खानदानी रिसालत पे बाबा से बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरूद पढ़िए, दरूद पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना शफ़ीअल मुज़निबीना सय्यदुल मुरसलीना व ख़ातिमुन नबिय्यीना अबुल क़ासिम मुहम्मद। सलाता वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुल हक़ बिल हक़ सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस के आगाज़ में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब के दिलों में इश्क़ अली, दुनिया में मोहब्बत अली, पाकिस्तान में निज़ाम अली, हमारी ज़बानों पे नाद अली, हमारी कब्रों में दीदार अली, पुलिस सरात पे दामने अली, हौज़े कौसर पे जाम अली, आखिरत में मार्फत अली और मैशर में शिफाअत अली नसीब फरमा। इस दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है उस परवरदिगार के लिए कि जिसने कायनात को हुस्न के साथ खल्क़ किया है। वो परवरदिगार जो खुद भी हसीन है, उसी को पसंद करता है। उसने जिस भी चीज़ को बनाया हुस्न के साथ बनाया है। और वो खालिक, वो मालिक, वो रब अपने कलाम मजीद कुरान मजीद में सूरह शूरा की आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। कि मलाइका अपने रब के हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं, व यस्तग़फिरूना और इस्तग़फ़ार करते हैं। लिमन फिल अर्ज़, जो भी अहले ज़मीन है उनके लिए मलाइका इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। दरूद पढ़े बोला तबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मन, हमारा मौज़ू हकीकत तस्बीह पे कि तस्बीह क्या है, तस्बीह की फजीलत क्या है, उसके फ़ज़ाइल क्या है। और हम रोज़ाना तस्बीहात का विर्द कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तस्बीहात उन कुंजियों को कहते हैं कि जो किस्मत के बंद तालों को खोल देते हैं। कि जो भी आपकी किस्मत में
اگر کچھ نہیں ہے تسبیح کریں، آپ کی قسمت کا بند تالا کھلتا جائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے جو چابی جس تالے کی ہے اس تالے میں لگائی جائے تو پھر تالا کھل جاتا ہے. تو ہر تالے کی چابی تسبیح ہے. ضرور پڑھیں بلند آواز میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو ہمارا موضوع انہی تسبیحات پہ، انہی کرجیوں کو تلاش کرنے پہ. ایک کرجی ہے، ایک تسبیح ہے جس کو آپ سبھی پڑھتے ہوں گے. یقیناً میں ابھی پڑھوں گی تو آپ کو یاد ہوگا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تسبیح جو ہے آپ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں یہ تسبیح کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے؟ مشکلات دور کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ تسبیح جو ہے، دیکھیے تمام تسبیحات جو ہے مشکلات کو دور کرنے کے لیے، لیکن مشکلیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. اب ہر مشکل کی چابی الگ ہے. یہ جو تسبیح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تسبیح جو ہے یہ دشمن کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے. بے شک بے شک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں زمانہ جو ہے مکر و فریب سے بھرا ہوا ہے. جو آپ کے قریب تر ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون آپ کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، مکر و فریب سے محفوظ رہیں، تو اس تسبیح کو کیا کریں. اور یہ تسبیح جو ہے سب سے پہلے پڑھی کس نے تھی اور پتہ کیسے چلا کہ دشمن سے مکر و فریب سے بچنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب دین اسلام نیا نیا آیا تھا اور لوگ جوک در جوک، میری مجلس یاد ہوگی، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے داخل ہوتے ہیں سب مومن ہیں. منافقین کی بھی بڑی تعداد تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور جب اسلام میں لوگ آ رہے تھے تو پھر دشمنوں سے جنگیں بھی ہوئی. اور جب جنگیں ہو رہی تھی تو جو منافقین تھے وہ ہوتے تو اسلام والی جنگوں میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اصل میں وہ ادھر کے لوگ ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرتے تھے. اکثر جنگوں میں لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا. ایک جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ جنگ ہار جائیں گے، دوسری طرف لشکر بہت بڑا ہے اور وہاں پہ ہتھیار بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہیں، ان کی سواریاں بہت زیادہ ہیں. یعنی ہر طرح سے ڈرایا گیا کہ آپ تعداد میں کم ہیں، ادھر لشکر کثیر ہے. اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہا، ان کی ہمتوں کو توڑنا چاہا. تو اس وقت سب سے پہلے یہ تسبیح جس نے پڑھی انہوں نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اکٹھا کر کے کہا تھا کہ ہم سب ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اس تسبیح کی برکت سے ہمیں فتح اور کامیابی دے گا، ہمیں دشمن کے مکر و فریب سے بچائے گا. تو سب سے پہلے یہ تسبیح جناب سلمان فارسی، کس نے تسبیح پڑھی؟ جناب سلمان فارسی. اور جب جناب سلمان فارسی نے یہ تسبیح پڑھی اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے یہ تسبیح پڑھی تو آپ تسبیح کے نام سے واقف ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور نعم الوکیل اور ہمارا وکیل صرف اور صرف خدا ہے. اور جب مسلمانوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ نے سورہ آل عمران میں اس تسبیح کا صلہ دیا، کہا انہوں نے میرے نام کا ورد کیا، میرے نام کی تسبیح پڑھی. اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت اتاری کہ ہم نے ان کو بغیر تکلیف کے فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. تو اگر آپ کوئی فتح کامیابی چاہتا ہے، دشمن سے مکر و فریب سے بچنا چاہتا ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ تسبیح ایک تسبیح روزانہ پڑھے. اللہ اس کو تمام شروں سے محفوظ رکھے گا. درود پڑھے بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور عزیزان من، کل
کا سبق آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ اچھا، سبحان لفظ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ 18 مرتبہ. 18 علم آداب میں مجموعہ نکالے تو 9. اچھا، سبحانہ کا کتنی مرتبہ آیا؟ 9 دفعہ. اور سبحانہ 14 مرتبہ. اچھا، جب تسبیح کا ذکر کیا گیا 2 جملے بولے گئے. سب میں بحمد ربی، اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھو. اب جائیں پورا قرآن اٹھا کے چیک کر لیں، یہ جملہ بھی پورے قرآن میں 9 مرتبہ ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں لفظ سبحان علم آداب میں مجموعہ نکالے 9، سبحانہ کا 9، سبحانہ 14، سب بحمد ربی یہ بھی آیا ہے 9 مرتبہ. اور دوسرا جملہ جو تسبیح کے لیے استعمال ہوا وہ سب بے اسم ربی، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرو. یہ جو جملہ ہے یہ پورے قرآن میں 4 مقامات پہ آیا. 2 مرتبہ سورہ واقعہ میں آیا، 1 مرتبہ سورہ حاقہ میں آیا، 1 دفعہ سورہ اعلیٰ میں آیا. اور سورہ اعلیٰ میں جو جملہ آیا ہے اس سے پہلے آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. میں نے صرف آیت پڑھنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ کے ذہن کتنے بلند ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے متقین ہی ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا ذہنوں کو کھولیے، ترجمہ صرف سنانا ہے اور آپ کے ذہنوں کی بلندی چیک کرنی ہے. متقین ہی ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جس کا وہ ذکر کرتے ہیں تم اس کو جھٹلاتے ہو. جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، بار بار کہوں گی، تم اس کو جھٹلاتے ہو. اور جس کو تم جھٹلاتے ہو وہ کافرین کی حسرت ہے. جس کو تم جھٹلاتے ہو وہ کافرین کے لیے حسرت ہے. شاید آپ کو پتہ چل گیا، اگر ابھی بھی پتہ نہیں چلا آیت کا اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر دیتی ہوں، اور انشاءاللہ جو ابھی تک چپ بیٹھے وہ چپ نہیں بیٹھے گا کہ متقین ہی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جس کا ذکر ہوتا ہے تم اس کو جھٹلاتے ہو، اور جس کو تم جھٹلاتے ہو وہ کافرین کے لیے حسرت ہے، لیکن وہی تو حق ہے. سبحان اللہ. حدیث بھی نہیں پڑھی اور میں نے کوئی قصہ بھی نہیں پڑھا، میں نے کوئی روایت بھی نہیں سنائی، میں نے تو صرف ابھی قرآن کی آیت سنائی ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا آیت کس کی شان میں؟ جس کا قصیدہ ہو، جس کا قصیدہ ہو پتہ چل جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کا تذکرہ بہت کرتے ہیں. میں کیا کروں؟ ہم قرآن پڑھیں تو علی کا قصیدہ، ہم حدیث سنائے تو علی کے فضائل، ہم کیا کریں؟ ہم ہجرت کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم خیبر کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم خندق کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم مسجد کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم میدان کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم منبر کا ذکر کریں تو علی کا ذکر ہے، ہم بستر کا ذکر کریں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم تو صرف آیت پڑھ رہے ہیں، اور آیت اگر خود علی کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آئے نہیں. ابھی تک ماشاءاللہ سارا مجمع جاگا ہوا ہے، لیکن آگے کا جملہ بہت خوبصورت دینا ہے. پروردگار نے کہا وہی تو حق ہے، سب میں اس میں رب ہے، اپنے رب کے اسم کی تسبیح پڑھو. اب کہا کیا اس آیت میں؟ وہ کافرین کے لیے حسرت ہے. اگر ابھی بھی کسی کو نہیں پتا چلا، آئے میں بتاؤں. مولا کائنات منبر کوفہ پہ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے مولا نے سارے مجمع کو دیکھ کے ایک خوبصورت سا جملہ کہا. جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر دے رہی ہوں. مولا نے کیا کہا؟ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی صلاۃ ہوں. انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی صلاۃ ہوں. اگلا جملہ دوں، انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی صلاۃ ہوں. انا حسرت الکافرین، میں کافرین کے لیے حسرت ہو. یعنی علی نے بتایا مومن کی صلاۃ بھی نہیں ہو، کافر کی حسرت بھی نہیں ہو. اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھیے گا، عقیدہ نہ ڈولنے پائے.
کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا عقیدہ ڈولا تو پکڑ میری ہے. ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. قیامت کے دن آپ گزر جائیں گے، میں کھڑی رہوں گی. ہنا باجی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند 10 صلوات. قیامت کے دن آپ حساب کتاب دے کے جلدی گزر جائیں گے. میں ذرا لمبا حساب کتاب دوں کیونکہ آپ سب نے اپنا اپنا دینا، میں نے آپ سب کا بھی دینا ہے. جو میں مجلس پڑھوں گی اور جو پڑھتی ہوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، اگر میں 45 منٹ مجلس پڑھوں گی تو 45 منٹ آپ کے سب کے 45 منٹ کا حساب دینا ہے مجھے. اور اس میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا عقیدہ ڈولا تو پکڑ میری ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں عقیدے کو سنبھال کے. میں نے مولا علی کا جملہ پڑھا، انا صلاۃ المؤمنین. اس پہ بیٹھیے گا نہیں. صلاۃ کے مختلف معنی نکلتے ہیں. صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے. تو اس لیے عقیدے کو بچا کے انا صلاۃ المؤمنین انا حسرۃ الکافرین. میں مومنین کی صلاۃ ہوں، میں کافرین کی حسرت ہوں. اچھا، کل کا سبق یاد ہے؟ رسول نے کون سی تسبیح پڑھی؟ سبحان اللہ. کون سی تسبیح پڑھی؟ سبحان اللہ. مولا علی نے کون سی تسبیح پڑھی؟ الحمدللہ. مولا حسن نے کون سی تسبیح پڑھی؟ مولا حسین نے کون سی تسبیح پڑھی؟ 1000 اینٹیں آپ کے قصر کی تعمیر ہو گئی ہے. ضرور پڑھے بلند آواز میں. اب اینٹوں کا سائز بھی ناپا جا رہا ہے، چھوٹی ہیں یا بڑی. وہ ہاتھوں سے اشارہ کریں اتنی. یہ یاقوت کی اینٹیں ہیں. سبحان اللہ. یاقوت کی اینٹیں جو جنت میں قصر تعمیر ہوتا ہے. میں نے کہا کہ مجلس میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کا 1000 گنا ثواب ہے. تو آپ نے تسبیح پڑھی. اچھا، رسول نے کہا سبحان اللہ. رسول نے جب سبحان اللہ کہا، اس جملے کے کہنے پہ عرش کا پہلا پایا بنا اور اس پائے کے نیچے رکھا گیا نظام خلقت. کون سا نظام؟ اچھا، مولا علی نے الحمدللہ کہا، عرش کا دوسرا پایا بنا. اس پائے کے نیچے رکھا گیا نظام رزق. کون سا؟ مولا حسن نے لا الہ الا اللہ کا، عرش کا تیسرا پایا بنا. اس پائے کے نیچے رکھا نظام موت. اور مولا حسین نے اللہ اکبر کہا، عرش کا چوتھا پایا بنا. اس پائے کے نیچے رکھا نظام حیات. اب ماشاءاللہ صاحب علم اجمع 4 نظام دیے ہیں: نظام خلقت، نظام رزق، نظام موت، نظام حیات. تو یوں کیوں نہ کہہ دوں، چاروں تسبیح پڑھتے رہے، اللہ نظام بناتا رہا. سبحان اللہ. نظام کائنات بناتا رہا. اور جائیں جا کے کسی مفتی سے پوچھ لیں، کسی مجتہد سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، سب اس بات پہ متفق ہے کہ کائنات کا نظام انہی 4 نظاموں پہ چل رہا ہے. یا تو نظام خلقت، یا نظام رزق، یا نظام موت، یا نظام حیات. اور اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، یہ جتنے نظام ہیں نا، ان کی تسبیحات آٹومیٹکلی اپنی زبان پہ انسان خود لے آتا ہے. کر کے دیکھ لیں تجربہ. نظام خلقت، رسول نے سبحان اللہ کہا، نظام خلقت بنا. اب جہاں پہ آپ کو اللہ کی خلقت نظر آئے گی، آپ کی زبان سے خود بخود نکلے گا سبحان اللہ. کوئی حسین سا منظر نظر آئے، کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا موسم نظر آئے، کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بھی چیز نکلے جو سامنے آئے آپ کی خلقت کے، آپ کی زبان سے خود بخود رسول کی تسبیح نکلے گی سبحان اللہ. کیونکہ رسول نے جملہ کہا ہے، خلقت کے نظام بنا رسول کی تسبیح سے. اب ذرا جملہ سنیں گا. مولا علی نے الحمدللہ کہا، نظام رزق بنا. اب نظام رزق بنا، آٹومیٹکلی یہ جملہ کب نکلتا ہے؟ جب کوئی بھی رزق کھاتا ہے. رزق کھائے گا، نہیں ذرا جا کے جملہ سنیں. کوئی بھی رزق کھاتا ہے، جب ایک لقمہ بھی پیٹ میں جاتا ہے، علی کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن جب لقمہ پیٹ میں جائے گا، علی کی تسبیح زبان سے خود بخود ہی نکلے گی الحمدللہ. سبحان اللہ. کیونکہ علی کو مانے نہ مانے، لیکن آٹومیٹکلی علی کی تسبیح، علی کا جملہ جب رزق کھائے گا، پیٹ میں رزق پہنچے گا، خود بخود ہی بولے گا الحمدللہ. علی رزق بانٹ رہے ہیں، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں ہیں. ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں ہیں، اور کافر کے در پہ تو کبھی جاتے ہی نہیں ہیں.
اور کافر کے در پہ تو کبھی جاتے ہی نہیں ہے. دیتا ہے خدا, لیتے ہیں اولاد علی سے, بے دین کا رزق تو ہم کھاتے ہی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا مولا حسن نے کون سا جملہ کہا تھا؟ لا الہ, اور اس سے بنا نظام موت. تیسرا پایا اس کے نیچے رکھا ہے نظام موت. اب میں نے کہا کہ آٹومیٹکلی یہ جملے نکلتے ہیں جب نظام آتا ہے. اب کوئی مر رہا ہو, جان نکل رہی ہو, تو اس کا شانہ علاقے کیا کہتے ہیں؟ پڑھو لا الہ الا اللہ. یعنی مولا حسن کا جملہ. کوئی مانتا ہو نہ مانتا ہو, لیکن آخری وقت میں جب تک امام حسن کی تسبیح نہیں پڑھ لیتا تو موت آسان نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ موت جو ہے سب سے مشکل وقت جو ہے وقت نزاع ہے, جب انسان کے جسم سے روح کھینچے گی. کبھی کسی نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا دیکھا جان نکلتے ہوئے دیکھا؟ میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی 2-3 دفعہ دیکھا ہے. اور ابھی 1 مہینے پہلے آپ سب کو شاید پتا ہو کہ میں کرونا پیشنٹ ہو گئی تھی, اور میں بھی کرونا پیشنٹ تھی. جی آپ لوگ کی سب کی دعائیں. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں چلے گئے تھے, اور 15 دن تک ہاسپٹل میں ان کو آکسیجن لگی رہی. بعد میں پتہ چلا کہ پہلے کرونا پیشنٹ میں تھی اور مجھ سے جو ہے میرے ہسبینڈ کو لگا تھا. تو بہرحال وہ بہت مشکل وقت تھا, اور میں کہتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے موت کے منہ پہ جا کے واپس آئے. تو ہم لوگوں کو پہلے جو ہے ہاسپٹل میں جب رکھا گیا تو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا. سخت گرمی میں اے سی چلانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے وائرس سرکولیٹ ہوتا ہے. تو شدید گرمی میں 2 ماسک 2 گلوز. اب تو یہ ماسک کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. تو وہ گلوز پہن کے اور ماسک پہن کے میرا سانس گھٹتا تھا, اور ہسبینڈ کو آکسیجن لگی تھی, اس میں بھی ماسک منہ پہ لگانا پڑتا تھا آکسیجن کے ساتھ بھی. تو جب تھوڑی سی کنڈیشن بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسے پیشنٹ تو گرمی سے ہی مر جائیں گے, اتنی شدید گرمی ہے, پیشنٹ گرمی سے مر جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک وارڈ خالی کروایا تھا, اور اس وارڈ میں صرف 4 پیشنٹ, پورے بڑے وارڈ میں 4 پیشنٹ رکھے گئے, ایک اس کونے میں, ایک اس کونے میں, ایک اس کونے میں, اس کونے میں. تو وہاں پہ جب ہم وارڈ میں تھے تو ایک پیشنٹ کو لایا گیا جو کرونا پیشنٹ نہیں تھا, لیکن اس کی جانکاری کا وقت تھا, اس کو بھی ڈاکٹر نے دیکھا نہیں تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب وہ لا کے ساتھ والے بیڈ پہ لٹایا گیا تو میرے ہسبینڈ کی کنڈیشن بڑی کریٹیکل تھی, سیریس تھی. تو میں اس پیشنٹ کے درمیان میں اور اپنے ہسبینڈ کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تاکہ ان کو نہ پتہ چلے کہ اس کا دم نکل رہا ہے, کہ یہ ٹینشن نہ لے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم باہر چلی جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مجھے پتہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے تو تم باہر چلی جاؤ. میں نے اس کی جو جان نکلتے ہوئے دیکھی, جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ایک عجیب طرح کی پیاس, اس کے لب خشک ہوتے ہیں, زبان خشک ہوتی ہے. اور اس وقت میں نے پھر بلند آواز میں اپنے موبائل پہ سورہ یاسین لگا دی, اور یقین جانے یاسین لگانے کی دیر تھی 2 یا 3 منٹ میں اس کا دم نکل گیا. اور اللہ کا نام اتنا مجرب نام ہے, ضرور پڑھے بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک عجیب طرح کی پیاس ہے جو انسان پہ غالب آتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجلس میں بیٹھ کے علی علی کرنا اور بات ہے. اصل مومن کا امتحان جو ہے نا وہ وقت نزاع ہے. تو غور کیجیے, وقت نزاع جب انسان پہ عجیب طرح کی پیاس غالب آتی ہے اور وہ پیاسا ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے ابلیس شیطان جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھنڈے پانی کا جام لے کر, اور ٹھنڈے پانی کا جام لے کر آتا ہے. اور جب انسان سے پوچھتا ہے تمہیں پیاس لگی پانی پیو گے, تو ظاہر ہے جو تشنا ہوتا ہے وہ پانی مانگتا ہے. اب جب وہ پانی مانگتا ہے تو ابلیس کیا کرتا ہے, کہتا ہے میں اس وقت خریدار بن گیا ہوں, کچھ بیچو. اور وہ خریدنے کیا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس وقت علی کی محبت, علی کی ولایت بیچو. مومنین کا کڑا امتحان وقت نزاع ہے. اب اگر اس وقت کوئی پیاس برداشت نہ کر سکے اور پانی کا جام لے کے پی لے گا تو ساری زندگی کی محنت بیکار ہے. اور اگر کوئی اس وقت ثابت قدم رہے, تھوڑی دیر کی پیاس برداشت کر لے, اس تھوڑی دیر کے بعد صلہ یہ ملتا ہے کہ حوض کوثر پہ علی جام کوثر ملتا ہے. نعرہ تکبیر.
कौसर रहने के लिए बुलंद सलावत। आप सब दुआ करें कि परवरदिगार वक्त निज़ाम हमें अपने ईमान पे कायम रखे। अभी जिस मोमिना के लिए कहा गया है वो बीमार है 17 दिन से हॉस्पिटल में, आप सब दुआ करें कि परवरदिगार आलम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला अली के सदके में, जनाब सज्जाद के सदके में सेहत कुल्ली अता फरमाए। वो साथ खैरियत के अपने घर में आए और खुशो-खरम जिंदगी बसर जाए। मैंने कहा जो उस वक्त जिंदगी अपनी बचाने की फिक्र में पानी पी लेता है तो उसकी विलायत भी चली जाती है, मोहब्बत भी मौला अली की चली जाती है। लेकिन जो थोड़ी देर सब्र कर ले मौला अली से जामे कौसर पीता है। तो मौला हसन ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला हुसैन का क्या जुमला था? अल्लाहु अकबर। अब मौला हुसैन के जुमले से बना निजाम हयात। और आप देखिए ऑटोमेटिकली जुमला कब निकलता है? अगर कोई मरता मरता अचानक से उठ बैठे तो मौला हुसैन का जुमला खुद ब खुद ही निकलता है, अल्लाह। हुसैन हयात बांटने वाले, हुसैन जिंदगी बांटने वाले। और ये सिर्फ लफाजी नहीं है, ये सिर्फ मिंबर पे बैठ के जुमला नहीं है कि हुसैन जिंदगी बांटे। दुनिया का कोई दर ऐसा नहीं है जहाँ पे जिंदगी मिलती है, लेकिन हुसैन का दर वो दर है कि जहाँ पे जिंदगी मिलती है। उलमाए कराम कहते हैं कि मौला हुसैन की एक मर्तबा की ज़ियारत से जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाता है। 1 साल का, एक मर्तबा की ज़ियारत से 1 साल का इजाफा। और अब बताएं, उन्होंने इशारा किया 3। अब मैं ये 3 बताऊं कि 3 कैसा है कि अगर जब जाहिर जाता है दिन में 3-3, 4-4 मर्तबा मौला हुसैन के रोजे की ज़ियारत करता है तो एक दिन में, एक दिन की ज़ियारत से मौला 3-4 साल का इजाफा जिंदगी में कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो हुसैन हयात बांटने वाले। और फिर एक जुमला को अक्सर लोग वसीयत करते हैं कि हमें करबला में दफन करें। कभी ये वसीयत ना करिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करिए, कभी ये वसीयत ना करें हमें करबला में दफन करें। दुआ ये मांगा करें, हम मरे जहां भी मरे, दफन हो जहां भी दफन हो, उठे तो करबला से। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपकी मौला हुसैन से अहद ले, मौला हुसैन से वादा करें कि मौला मैं आपकी मजलिसों में आती हूँ, मौला मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपने सिर्फ इसके बदले में मुझे जब उठाना है तो करबला से उठाना। इलाही आमीन। और हुसैन इतने करीम है, कहा जाता है जो जहां भी दफन हो, अगर मौला हुसैन से ये अहद कर लेता है, मौला हुसैन से ये वादा ले लेता है, वो जहां भी दफन हो, कब्र की जो पहली रात होती है मौला मलाइका को भेजते हैं और वो मलाइका उस शख्स को वहां से निकाल के करबला में जाके दफन करते हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मौला की बारगाह में कबूलियत दुआ के लिए और हुसैन की जो सरजमीन पे पहुंच जाए वो मरता नहीं है, वो जिंदा हो रहा है। हुसैन ऐसे हयात बांटने वाले। क्या है आखिर करबला? क्या है इस खाक में? क्या हर किसी की तमन्ना कफन करबला हो? हर किसी की तमन्ना कि जाए तो करबला में। ये वो सरजमीन है जहाँ पे हुसैन का लहू मिल चुका है। खाक में हुसैन का लहू, इसमें कड़ियल जवान के सीने का बहा हुआ लहू, इसमें अब्बास के शानों से बहा हुआ लहू, और इसमें अली असगर के गले के कतरे जो टपके लहू के वो जमीन लहू से तर हो गई। अजरुकु मिनल्लाह, अजरुकु मिनल्लाह। अज़ादारों, आज छोटे से शहजादे की मजलिस है, लेकिन ये जितना छोटा है ना उतना ही बड़ा बाबुल हवाइज है। आज बाबुल हवाइज की मजलिस है। आपसे गुजारिश है कि आज अगर कोई दुआ अभी तक कबूल ना होती हो ना, इस बाबुल हवाइज की मजलिस में गिरिया कीजिएगा, आपकी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। अज़ादारों, सारी मसाइल छोड़ो। हुसैन रोज़े आशूर जब अली असगर को लेकर चलने लगे ना, पीछे से आवाज आई, मौला जरा रुक जाइए। मौला हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा, अली असगर की माँ रुमाल खड़ी थी। हुसैन मुड़ के आए,
रुमाल ले लिए असगर को हाथों पे लिया। अब जो माई बैठी है ना, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। फिर जब रुमाल के लिए असगर को अपने हाथों पे लिया ना, माँ ने तैयार करना शुरू किया। आप भी अपने बच्चे को तैयार करके भेजते हैं ना, रुमाल में किस तरह तैयार किया। एक नन्हा सा शलूका अली असगर को पहनाया, अपने हाथ से छोटा सा कुर्ता पहनाया और कुर्ता पहनाने के बाद अपने हाथ से सवार किया। उसके बाद क्या किया, एक रुमाल निकाला, अली असगर के सर पे बांधना शुरू किया। अब जो रोने के लिए बैठे, रुमाल बांधते बांधते रुमाल का आखिरी बंद आखिरी पे असगर की गर्दन पे डाला। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। जुमला बदल के कहूँ, माँ ने ताजुल हनक बनाया। अभी भी नहीं पता चला, माँ ने अपने हाथों से कफन बनाया। दुआ करो तो कोई माँ अपने बच्चे को कफन ना पहनाए। माँ ने रुमाल में कफन पहना के भेजा। बाप अपने हाथों पे अली असगर को लेकर गए, अली असगर को बुलंद किया। इधर असगर बुलंद हुआ, उधर हुरमला का तीर बुलंद हुआ। नहीं, मैंने बड़े आराम से कह दिया, हुरमला का तीर बुलंद हुआ। आपने बड़े आराम से सुन लिया। वो मातम करके सुनना, ये तीर कौन सा तीर था? तीन मुंह का तीर, तीन मुंह का तीर, जो जानवरों को मारने के लिए हुरमला तीर उठाता, खैमे का पर्दा उठता, हुरमला तीर उठाता। एक सियापोश बीवी सामने आके कहती, हुरमला अपना तीर दे, मेरे असगर का गला दे। वो मातम करके सुनता, इधर से तीर चला, उधर हुसैन के हाथों में असगर मचला। मैंने पढ़ दिया मसाए, आपने सुन लिया मसाए। मैंने कहा इधर से तीर चला, उधर से हुसैन के हाथों पे असगर बचला, असगर का मटका ढला। और कैसे मसाए पढ़ूं? अभी तक जो मैंने मसाए पढ़े हैं ना, आलिमों की जबान के, मुस्तदीन की जबान के। अब जो मैं जुमला पढ़ने लगी हूँ ना, अगर ठीक ना निकले ना, अपने गुनाहों की माफी मांगिएगा, क्योंकि जुमला किसी आम शख्सियत का नहीं है। ये जुमला मेरा पारवा इमाम, मेरे मन के इमाम ज़ियारत नाइया में कहते हैं, ये जुमला बड़ा सख्त है। ये सलाम है मेरा उस नन्हे शहीद पे, जिसके गले पे तीर लगा, जिसके गले पे तीर लगा, जिसके गले पे तीर लगा तो गला छिदा नहीं, छिदा नहीं। असगर एक कान से दूसरे कान तक सेवा हो। रखना कि उठाई रखना है? नहीं रखने फिर चादर संभालो। मेरे पास है माँ। दोनों ये सोचा माँ मर जाएगी, माँ ने देखा ये कुर्ता लहू से तर है, माँ मर जाएगी, माँ मर जाएगी। हुसैन ने कदमों को पलटा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठाए ना। आप रोजे आशूरा माल करते रहना, ये असगर के जनाजे की सुन्नत है। हुसैन आगे लेते थे, फिर पीछे हटते थे। नजर मौला ठहर जाइए, ठहर जाइए। हुसैन आगे बढ़ते थे, पीछे हटते थे। हुसैन का सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त पढ़ो, हुसैन ने क्या किया? अपनी तलवार की नोक से कब्र को खोदा। अपने दुआ करे कोई बाप अपने बेटे को लहज में ना उतारे। अरे शरीयत का असूल है, ना माँ कफन पहनाए, कफन करे। कफन पहनाया, हुसैन ने कब्र को खोदा और कब्र को खोद के कहाँ करा दीजिएगा। रावी कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन काफी देर असगर को देखते रहे, असगर को देखते रहे, फिर कब्र को देखा, फिर असगर को देखा, फिर कब्र को देखा। रो कर कहा, रेत बड़ी गरम है, मेरा असगर बड़ा छोटा, रेत बड़ी गरम है। वो मातम करके सुनना, क्या रेत में असगर को लिटाया?
دامن کو جھاڑ کے مار دے گا. آؤ بیویوں